بزرگان محترم اور عزیز نوجوانوں، آج نکاح کی مبارک مجلس ہے۔ نماز جمعہ کے بعد ہمارے محمد بھائی یونائٹڈ کے بیٹے محمد معاذ اور ایک دوسرے بھائی کا بھی نکاح ہے، تو اسی سلسلے سے کچھ باتیں عرض کرنی۔ نکاح اور جنت کا جوڑ، جب بھی آپ قرآن اور حدیث کی باتیں سنیں تو دل میں یہ بات جمائیں کہ کسی مرنے والے انسان کا کلام نہیں ہے، یہ اس ہستی کا کلام ہے جو ہمیشہ سے ہے۔ ذرا زور سے بے شک بولو، ہمیشہ باقی ہے۔ جب آدمی اس احساس کے ساتھ سنے گا تو رب تبارک و تعالیٰ کے کلام کا احترام پیدا ہوگا، اور آدمی یہ سوچے گا کہ نکاح کا جنت کے ساتھ کیا جوڑ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو کیوں ذکر کرنا۔ جہاں بھی نکاح کا ذکر آیا ہے تو اللہ تعالیٰ
اکثر جب اوپر فرمایا. آپ علماء سے پوچھ لیں اور اس کے مقابلے میں سینہ کاری کا جہاں حکم آیا ہے کہ سینہ سے بچو، یا جو سینہ کی طرف جاتے ہیں اس مقام پر جہنم کا ذکر فرمایا. یہ قرآن کا اصول ہے. ابھی میں نے جو آیت شریفہ پڑھی اولئک هم الوارثون، یہی لوگ وارث ہوں گے جنت الفردوس کے. الذین یرثون الفردوس، جو جنت الفردوس کے وارث ہوں گے. اس مقام پر اوپر نکاح کا ذکر آیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ یہ لوگ سینہ کاریوں سے بچتے ہیں. والذین هم لفروجهم حافظون، یہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. مطلب یہ کہ وہ نکاح کے راستے پر چلتے ہیں، شیطان والے راستے سینہ کاریوں کی طرف نہیں جاتے. تو جہاں بھی نکاح کا ذکر آیا ہے وہاں جنت کا ذکر ہے، اور جہاں سینہ کاری کا ذکر آیا ہے وہاں جہنم کا ذکر ہے. شرط صرف یہ بتلائی ہے کہ ہاں اگر کسی نے جوانی میں سینہ کاری کر لی ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا من تاب، ہاں جو جوانی میں توبہ کر وآمن. بعض علماء بہت سخت ہیں کہ کلمہ پڑھے وہ شخص جس نے سینہ کاری کی ہے، وعمل عملا صالحا، اور پھر موت تک نیک عمل کرتا رہے، تو پھر وہ جوانی کی توبہ جس نے سینہ کی ہے اللہ اس کو جہنم کی آگ سے بچا سکتا ہے. شرط یہ ہے کہ آدمی سینہ سے بچے اور نکاح والے راستے کی طرف جائے. تو نکاح کا جوڑ بدلا ہے جنت کے ساتھ، اور جنت الفردوس بدلا ہے، اور سینہ کاری کا انجام جہنم بدلا ہے. جہاں بھی سینہ کاری کا ذکر ہے وہاں جہنم کا ذکر ہے. وہ شیطان والا راستہ ہے. جنت کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنت وہ مقام ہے جہاں رتی برابر بھی کسی انسان کو تکلیف نہیں، تکلیف کا خیال بھی نہیں آتا، خیال بھی نہیں. دنیا میں جتنی قسم کی پریشانیاں ہیں، جتنے انسان آباد ہو کر کے ابھی زندہ ہیں وہ اور قیامت تک آئیں گے، ہر ایک کی اپنی لائف میں زندگیوں میں الگ الگ پریشانیاں ہیں. اللہ فرماتا ہے ان پریشانیوں میں سے کوئی پریشانی کا جنت میں خیال بھی نہیں آیا. وہ جنت مشکلات سے دور، فرمایا حفت الجنت للمکارہ، حدیث میں ہے تکلیفوں سے جنت کو چھپایا گیا. وہاں کوئی تکلیف جنت کی طرف پہنچ نہیں سکتی. جنتیوں کی صفت بیان کی گئی ہے کہ دنیا میں ہلکی سی کوئی بیماری ہے تو سر کا درد، ہلکی سی بیماری جس کو لے کر بھی انسان اپنے کام کاج میں رہتا ہے، مگر ہے تکلیف، اس کو احساس ہے کہ مجھے سر کا درد ہے، مجھے مائگرین ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہلکا سا سر کا درد بھی ہماری جنت میں نہیں ہو. یہ قرآن میں آیت میں اتاری گئی. اتنا پریشانیوں سے اور تکلیفوں سے دور جنت کو رکھا گیا، وہاں پریشانیاں ٹچ بھی نہیں ہو سکتی جنت. اور جہنم میں کوئی آرام ٹچ نہیں کر سکتا، وہاں کوئی راحت پہنچ نہیں سکتی. اور اس کو ملی جھلی دنیا بنائی گئی ہے، یہاں راحت بھی ہے یہاں مصیبتیں بھی، مگر راحت کا مصیبتیں زیادہ. ایک تکلیف کا جھٹکا ایسا دیتے ہیں کہ انسان 50 سال کی راحت کو بھول جاتا ہے. تکلیفیں جہنم کی یاد دلاتی ہے اور دنیا کے آرام اور راحت یہ جنت کی یاد دلاتی. جنت کا جوڑ رکھا ہے اللہ نے نکاح کے ساتھ. جو لوگ نکاح کرتے ہیں ان لوگوں کو بڑی بڑی بشارتیں دی گئی، اور جو سینہ کاریوں کے راستے کی طرف جاتے ہیں نکاح کو چھوڑ کر ان کو دھمکیاں دی گئی جہنم. تو جنت وہ جگہ ہے جہاں آرام ہی آرام، اور وہ اللہ تعالیٰ نے ساتوں آسمان کے اوپر بنایا اور جہنم ساتوں زمین کے نیچے بنائی. جب دنیا توڑ دی جائے گی، یہ 14 طبق، اوپر 7 ہے آسمان، نیچے زمین 7 ہے، یہ دونوں کے پرچے اڑا دیے جائیں گے تو جنت اور جہنم آمنے سامنے آ جائیں گے. جنت ساتوں آسمان کے اوپر ہے اور جہنم ساتوں زمین کے نیچے.
تو سب سے پہلے تو موت نہیں، اس کے بعد نیچے اترو تو جو انسان کو سب سے زیادہ موت کے کنارے پر لے جاتا ہے وہ ہے بڑھاپا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جنت میں بڑھاپا بھی تمہیں ٹچ نہیں کرے گا، ہمیشہ ہمیشہ جوانی رہے گی۔ بڑھاپا جو انسان کو توڑ دیتا، اللہ تعالیٰ فرما رہے وہ بڑھاپا بھی جنت میں ٹچ نہیں کرے۔ میں پہلے جنت کا ہلکا سا تذکرہ سنا دوں آپ کو، پھر میں نکاح کے مسئلے بناؤں کہ اللہ نے کیسا جوڑ رکھا نکاح کے ساتھ، اور جہاں بھی جہنم کا ذکر آیا، جہاں بھی زیناکاری کا ذکر آیا، وہاں جہنم کا ذکر کیا۔ سوچو ذرا کیوں نکاح کے ساتھ جنت کا جوڑ رکھا اور زیناکاری کے ساتھ جہنم کا جوڑ رکھا؟ پہلے سب مل کر آمین کہو، اللہ زیناکاری کے خیال سے بھی ہماری حفاظت کرے۔ میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں آپ حضرات کے سامنے، موت بھی نہیں جنت میں، بڑھاپا بھی نہیں، بیماری سے بھی پاک کر دیا کہ ہلکا سا سر کا درد نہیں ہوگا تو بڑی بیماری کا سوال ہے۔ جنت میں ہاسپٹلس نہیں، جنت میں بیماریاں نہیں، وہاں دواؤں کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ جنت کی آب و ہوا خراب نہیں ہوگی کہ انسان کے ہیلتھ میں اور تندرستی پر کوئی خلل پڑے، رکھتی برابر نہیں، موسم بالکل درمیانی رہے گا۔ ابھی زیادہ گرمی ہوتی ہے تو ہم پنکھے اور ایئر کنڈیشن کی طرف بھاگتے ہیں، زیادہ سردی ہوتی ہے تو ہم لوگ ہیٹروں کی طرف اور آگ کی طرف بھاگتے ہیں۔ جنت کا ویدر اور آب و ہوا بالکل درمیانی رہے گا، کبھی انسان اکتائے گا نہیں، نہ زیادہ گرمی کا احساس ہوگا نہ زیادہ ٹھنڈی کا احساس ہوگا جیسے دنیا میں ہوتا ہے۔ وہاں بالکل درمیانی قسم کا موسم ہے، اور انسان کو بھائے گا یا اللہ تو نے کتنی پیاری جگہ پر مجھے بسایا، اور وہ خود کہے گا قرآن پاک میں الحمدللہ الذی اذهب عنا الحزن۔ جنت میں پہنچنے کے بعد ہر مومن کہے گا تمام تعریف اس اللہ کے لیے، اذهب عنا الحزن، جس نے مجھ سے غم کو اور دکھ تکلیف کو دور کر دیا۔ یہ جنت کی صفت بیان کرے گا، مسلمان کہے گا اللہ نے مجھ سے تکلیف کو دور کر دیا۔ آپ بڑے سے بڑے آدمی بن جاؤ، آپ جتنا دنیا میں بڑے بنو گے اتنی زیادہ آپ کے ساتھ مصیبت چلے۔ فقیر کے ساتھ اتنی مصیبت نہیں ہوگی جتنا دنیا کے بڑے آدمی کے ساتھ، یہ قدرتی قانون ہے اللہ۔ میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں موت نہیں جنت میں، بڑھاپا نہیں، بیماریاں نہیں، ایکسیڈنٹ نہیں، ٹینشن نہیں، کوئی چیز سے انسان جو ہے مصیبت کی طرف جائے گا۔ مکانوں کی تعمیر کے بارے میں فرمایا تم جن مکانوں میں رہتا ہے، قرآن میں ہے وہ ریت ہے، بالو ہے، ریتی ہے، تمہاری اینٹیں اگر پکی ہے تو وہ بھی ریت، پتھر بھی بنا ہے ریت سے، فرمایا تو اس کو استعمال کر رہا ہے مکان۔ ہم سے زیادہ مضبوط مکان قوم عاد اور سمود کے تھے، پتھر کے پہاڑوں کو توڑ کر وہ مکان بناتے تھے۔ قرآن ان کی مکانوں کا ذکر ہے، ان کے پانی کے ڈیم کا، قرآن میں جس پانی کے ڈیم کا پچھلی قوموں میں ذکر ہے، قوم سبا، اس کا اتنا ذکر اللہ نے مضبوطی کا کیا ہے کہ آج کی کوئی سائنس اور ٹیکنالوجی اس کے سامنے کھڑی نہیں رہ سکتی۔ اتنا مضبوط ڈیم انہوں نے اس زمانے میں بنایا، مگر اللہ فرما رہے تم پتھر کا بناؤ کہ کچھ نہیں ہو، ریت سے بناؤ، سیمنٹ، کنکریٹ، جس سے بھی بناؤ۔ فرمایا یہ سیمنٹ اور کنکریٹ ریت اور بالو سے بنتا ہے، یہ اللہ نے قدرتی پتھر بنایا، اس سے تمہارے مکان تعمیر ہوئے۔ آسمانوں سے اعلان آیا، فرمایا اس کو بھول جاؤ، جنت میں جو مکانات ہوں گے اس میں ایک اینٹ سونے کی ہوگی اور ایک اینٹ چاندی کی ہوگی، اور بیچ میں مشک کا گھاڑا ہوگا، سیمنٹ کنکریٹ نہیں ہوگا، مشک کی خوشبو۔ دنیا میں سب سے قیمتی اور مہنگا عطر، پرفیوم سب سے زیادہ مہنگا وہ ہے جس کو مشک کہا جاتا ہے، جو ہرن کے پیٹ سے کستوری سے نکلتا، یہ عطر کی بات کر رہا ہوں، یہ مشک نہیں۔ ہرن کے پیٹ میں کستوری ہوتی، اس سے جو مشک بنتا ہے وہ لاکھوں روپے میں ملتا ہے، وہ جنت کا مشک ہوگا تو سونے اور چاندی کی اینٹ کے بیچ میں لگے۔ آپ خود سوچو، مجھے
اکرام کسی نے دی ہے، میرے پاس ہے، میں اپنا کمرہ کھولتا ہوں نا 8 دن کے بعد کسی سفر سے آنے کے بعد، تو باہر سے وہ مہکتا ہے، باہر سے وہ بند پیک میں نے کباڑ میں الماری میں رکھا ہے تو بھی باہر سے مہکتا ہے، اگر وہ عطر میں بدل جائے تو آپ خود سوچو کہ اس کا کیا حال ہوگا۔ تو یہ دنیا کا مشکل ہے، میں آپ کو جنت کی طرف لے جا رہا ہوں، ایک اینٹ سونے کی ہوگی، ایک اینٹ چاندی کی ہوگی، اور دنیا کا سونا بھی نہیں کہ 20 کیرٹ 18 کیرٹ 22 کیرٹ ملاوٹ والا کیرٹ، دنیا کی چاندی نہیں ملاوٹ والی، وہ جنت کی سونا اور چاندی ہوگی، اور اس میں بیچ میں مشکل کا پہاڑ ہوگا۔ اور جو خبر دے رہے ہیں، جو آنکھوں دیکھا حال دیکھ کر آئے ہیں مسلمانوں، وہ شخصیت ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے اپنی آنکھوں سے جنت کو دیکھا ہے معراج شریف کے موقع پر، جن کے بارے میں قرآن میں یہ آیت آئی ہے کہ زندگی میں وہ کبھی، ذرا زور سے بولو بے شک اگر نبی سے محبت ہے تو، کہ زندگی میں کبھی وہ مذاق میں بھی جھوٹ نہیں ہوتے۔ تو کیا وہ جنت کے بارے میں ہم کو مذاق کی چیز بتائیں؟ وہ دیکھ کر آئے ہیں، پھر بتا رہے ہیں ایک سونے کی ایک چاندی کے بیچ میں مشکل کا دھاڑا، ایک موتی کا مکان ہوگا، صرف ایک موتی، اس میں ہزاروں انسان رہ سکیں گے، ایسا وہ گول موتی ہو۔ اس کے آگے پیچھے مومن کے جو باغیچے ہوں گے، ایک ایک جھاڑ جس کا ذکر صحیح حدیث میں آیا، کوئی کمزور حدیث میں نہیں، صحیح حدیث میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ شانہ نے مومن کے لیے جنت میں ایک جھاڑ لگایا ہے، اس کا نام ہے طوبہ۔ ذرا زور سے بولو کہ تاکہ سبق یاد ہو جائے، تاکہ دوسروں کو سنا۔ کیا نام ہے اس جھاڑ کا؟ طوبہ۔ طوبہ کے معنی خوشخبری۔ فرمایا وہ جھاڑ کے نیچے کا حصہ جو جڑ کا حصہ کہلاتا، جیسے یہ جھاڑ کھڑا ہے، یہ اوپر کے پتے ہیں، ڈالیاں ہیں، یہ نیچے کا جو گجراتی میں تھڑ جس کو کہتے ہیں، اور شاخ تھا، فرمایا نیچے کا حصہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج شریف میں سے آپ جب جنت میں تشریف لے گئے اور اللہ تعالیٰ نے یہ غرض الکرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدلا، فرمایا یہ میں نے ہر مومن کے لیے بنایا ہے جنت میں، اس کا نام طوبہ ہے، اور حدیث کے الفاظ اللہ نے اپنے دستے مبارک سے اس کو تیار لگایا ہے اس کو۔ فرمایا اس کا نیچے کا حصہ جس کو تھڑ بولا جاتا ہے، حضرت علی کرم اللہ کی جب آپ معراج سے تشریف لائے تو سامنے حضرت علی کرم اللہ کو تشریف فرماتے، آپ کے چچا جان بھائی بھی ہیں، آپ کے داماد اور جوائیں بھی ہیں، اسلام کے زبردست مجاہد بھی ہیں، آپ نے حضرت علی سے فرمایا اے علی میں جنت کے اس جھاڑ کا ذکر کروں جو اللہ تعالیٰ نے ہر مومن کے لیے جنت میں بنایا ہے، فرمایا اس کا نام طوبہ ہے، فرمایا اس کا نیچے کا حصہ تیرے پاس کتنے برس کا اونٹ ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول میرے پاس 5 برس کا جوان اونٹ ہے۔ فرمایا یہ 5 برس کا جوان اونٹ اس کے تھڑ کے جو تنا کہلاتا ہے اس کی گولائی میں اس کو دوڑانا شروع کر دے، ذرا حدیث کو دھیان میں سنو، اس کی گولائی میں نیچے تو دوڑانا شروع کر دے، یہ جوان اونٹ دوڑتے دوڑتے تھک جائے، یہ پورا ہو جائے، 1 سیکنڈ کے لیے وہ جوان اونٹ کہیں ٹھہرے نہیں، فرمایا یہ مر جائے اور اللہ اس کو دوبارہ زندہ کر دے، تب تک بھی اس کے چاروں طرف دوڑتا رہے۔ حضور نے قسم کھا کر فرمایا اللہ کی قسم اس جھاڑ کے ایک چکر کاٹ نہیں سکتا، ایک چکر وہ پورا نہیں کر سکتا۔ آپ سوچو اس کے نیچے کے تنے کا یہ حال ہے تو اس کی ڈالیاں کہاں تک پھیلی ہوگی، اس کے فروٹ کیسے ہوں گے، آدمی سوچ نہیں سکتا، اور اس پر خوبصورت قسم کے پرندے ہوں گے اور باغیچے میں الگ الگ قسم کے جھاڑ ہوں۔ یہ دنیا کی جتنی خوبصورت چیزیں ہیں، میں کشمیر جاتا ہوں، آپ لوگ بھی گھومنے جاتے ہوں گے، کتنی خوبصورت سرزمین بنائی ہے۔ کسی فارسی شاعر نے کہا ہے اگر فردوس پر زمین ہمینس تو ہمینس تو ہمینس، کشمیر کے بارے میں کہا کہ اگر دنیا کی کوئی جنت ہے تو یہی ہے، یہی ہے، یہی ہے دنیا کی جنت۔ آدمی سچا مسلمان ہو تو کشمیر جا کر سورت میں رہے، جتنا اللہ کو یاد کرتا ہے اس سے زیادہ کشمیر جا کر اللہ کو یاد کرے تو سمجھو تم نے ایمان کی چاشنی کو چکھا۔ مگر کشمیر جا کر عیاشی میں مبتلا ہو جائے اور آدمی اللہ کی یاد میں کمی کر دے تو سمجھو کہ تیرا کشمیر کا سفر بیکار۔ تجھے اس دنیا جنت کو دیکھ کر تجھے اللہ کی ہمیشہ کی جنت کو یاد آنی چاہیے۔ یہ مومن کا ترانہ، یہ مومن کا مشن ہے۔ تو جنت کے جھاڑ کا یاد، مکانوں کا یاد، سواریاں، یہ جتنی گاڑیوں کے ماڈل ہیں
جیسے اللہ کی ذات ہمیشہ باقی ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا، دنیا کی گاڑیوں کے ماڈل، ہوائی جہاز کے ماڈل، اسٹیمروں کے ماڈل آپ کبھی بھولے سے بھی یاد نہیں کرو گے۔ ایسی جنت اللہ نے بنائی اور ایسی سواریاں ہیں۔ اس کی تیز رفتاری کے بارے میں جو حدیث کے الفاظ آئے ہیں کہ دنیا میں آپ کہیں بھی سفر کرو آپ کو ڈر لگا رہتا ہے، ایکسیڈنٹ کا، موت کا، کچھ بھی ڈر لگا رہتا ہے، ورنہ ان سواریوں میں سوار کرتے ہوئے آدمی کو پہلے تو کبھی ڈر نہیں لگے گا۔ دوسری بات یہ ہے، تیز رفتاری کا عالم یہ بتلایا کہ ایک جیسے اس نے سواری جنت میں شروع کی، فرمایا آنکھ کے پلکارے کا حدیث میں ذکر آیا، فرمایا آنکھ کے پلکارے کا کتنا ٹائم ہے؟ آپ کسی میدان میں کھڑے ہو اور آپ کی دور نگاہ لاکھوں مائل جیسے آسمانوں پر پہنچتی ہے، فرمایا ایک سیکنڈ میں اتنی تیز رفتاری سے اس کا دوسرا قدم۔ یہ جنت کی سواریوں کا ہے۔ جنت کے کھانے، یہاں تو آپ کھانے کھا رہے ہیں، آپ وقت کے بادشاہ کے ساتھ کھانا کھاؤ۔ میں نے صدام حسین مرحوم کی کتاب پڑھی، عربی میں اس کا نام ہے یا صدام ہو یا حدام، اس کا معنی ہی توڑ پھوڑ کرنے والا، کتاب کا نام۔ میں نے اس میں پڑھا کہ وہ جب کھانا کھاتے تھے تو بعد ان کے دسترخوانوں پر سونے کے کچھ چندر توڑ کر ان کے کھانوں میں ڈالے جاتے۔ صدام حسین سونا گولڈ، اس کا بھوسا اندر پڑتا تھا، گھاس کھانے سے نکلے بنتے۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ آپ دنیا کے کھانوں میں سونے اور چاندی کے اصلی ورق بھی ڈالو تو بھی آپ دنیا میں اس کا جو انجام ہے، پیشاب، بدبو، ناپاکی، پسینہ، اس کے سوا کچھ نہیں۔ اور اچھے سے اچھی چیز بنی اگر اس سے تو اچھا خون، اور وہ بھی خون بھی ایسا کہ اگر آپ نے وضو کیا ہے، ٹھوکر لگ گئی، اپنی جگہ سے خون بہہ گیا، ذرا زور سے بولو بے شک آپ کا وضو توڑ دے گا۔ جو اچھی چیز بنی ہے اس کا بھی یہ حال ہے، آپ کو پاکی سے ناپاکی میں بدل دے گا۔ یہ دنیا کا حال ہے، یہ دنیا کے کھانوں کا حال ہے۔ جنت میں پیشاب الجنت لا یبولون ولا یتغوطون ولا یختبطون، جنتیوں کو پیشاب نہیں آئے گا، ان کو ٹوائلٹ نہیں آئے گی، ان کے ناک سے لیچ نہیں نکلے گا، ان کے منہ سے خراب بدبودار جو ہے تھوک نہیں نکلے گا، ہوگا تو حدیث میں آیا نکلے گا تو مشک کی خوشبو سے زیادہ خوشبودار، پسینہ مشک کی خوشبو سے زیادہ خوشبودار، مکانوں کے کلر آٹومیٹک بدلتے جائیں، انسان کی خوبصورتیاں روزہ میں بدلے۔ حدیث میں آتا ہے جنت میں جمعہ کے دن ایک بازار لگے گا اور وہاں مسیحی ہوا لگے گی۔ مسلمان جب اپنی بیویوں کو اور جنت کی حوروں کو چھوڑ کر جائے گا اس بازار میں اور وہ ہوا ٹچ کرے گی تو اس کی خوبصورتی بدل جائے گی، اور جب اپنے بنگلے پر پہنچے گا جنت کے مکانوں میں تو ان کی بیویوں کا ذکر آیا ہے، واللہ لقد ازددتم حسنا وجمالا، وہ کہیں گے کہ وہ جنت کی مسیحی ہوا اس بازار میں کھا کر آئے تو اللہ کی قسم آپ کی خوبصورتیاں بدل گئی، تو وہ ان کے شوہر کہیں گے کہ میری خوبصورتی کا عکس اور اس کا پاور اتنا ہے کہ اس کا پاور اور اس کا عکس، اس کا فوکس تیرے اوپر پڑا ہے، تو میں تجھے جو مکان میں چھوڑ کر خوبصورتی دیکھ کر گیا تھا، اللہ کی قسم میری خوبصورتی کا فوکس تیرے چہرے پر پڑتے تیری خوبصورتی میں پڑا۔ مگر اب یہ میں آپ کو صرف ذرا نظارہ کرا رہا ہوں، جنت کا بیان سننا ہو 2.5 سے 3 گھنٹہ چاہیے، 2.5 سے 3 گھنٹہ، صرف قرآن حدیث، قصے کہانیاں الگ، یہ صرف میں آپ کو ہلکا سا نظارہ کرا رہا ہوں۔ یہ ان لوگوں کو ملے گا، 18واں پارہ شروع کیا، قد افلح المؤمنون، تحقیق کہ وہ مسلمان کامیاب ہو گئے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں کو دھیان سے پڑھتے ہیں، اور آگے اس میں آخر میں ذکر یہی ہے والذین هم لفروجهم حافظون، جو شرمگاہوں کی زینہ کاریوں سے حفاظت کرتے ہیں، یعنی نکاح کرتے مگر زینہ کاریوں کی طرف نہیں کرتے۔ میں نے شروع بیان میں کہا آپ کو، آج محمد بھائی یونائٹڈ کے بیٹے محمد معاذ کا نکاح اور ایک اور دوسرے نوجوان کا، تو نکاح کا جوڑ اللہ نے جنت سے رکھا، جہاں جہاں جنتیوں کا ذکر آیا ہے وہاں کا ولا یزنون، ذرا زور سے بولو تاکہ مجھے اطمینان ہو، آپ میری بات سمجھ رہے ہیں، وہ زنا نہیں کرتے، ذرا زور سے بولو سب مل کے، وہ زنا نہیں کرتے، وہ نکاح کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بھی پہلے بہت سارے انبیاء 1,24,000 نبی اور رسول بھیجے،
وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، قرآن کہہ رہا ہے ہم نے ان کو بیویاں بھی دی اور ان کو اولاد بھی۔ سارے نبیوں نے نکاح کیا، سارے نبیوں نے، سوائے ایک نبی حضرت یحییٰ علیہ السلام، ان کا نکاح نہیں ہوا۔ اللہ نے قرآن میں لکھا ہے، ہم نے ان کی تقدیر میں نکاح لکھا ہی نہیں تھا، بات ختم ہو گئی۔ میرے استاد حضرت مولانا یونس صاحب جون پوری رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث مرحوم سہارنپور، ان کا بھی نکاح نہیں ہوا، بہت ساری عورتوں کا بھی نکاح نہیں ہوتی، وہ تقدیر کا معاملہ ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے زیادہ تر نبیوں سے نکاح کروایا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد نکاح کروایا۔ نکاح جنت کا جوڑ رکھا، جو نکاح کرتے ان کے بڑے فضائل بیان فرما۔ نکاح جب ہوگا جب آپ کا ایک سامنے والے پارٹی کا بیٹا ہوگا اور دوسری پارٹی کی بیٹی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لڑکی والوں سے، یہ نکاح کی مجلس ہے، لڑکی والوں سے فرمایا جس کے گھر اللہ بیٹی دے، فرمایا جب سے اس کی پیدائش ہوئی ماں کے پیٹ میں نطفے میں اللہ نے ارادہ کیا کہ بیٹی پیدا ہوگی، حدیث میں تب سے لے کر شادی نکاح ہوا اس دن تک اللہ ماں باپ کے لیے ایک ایک روزانہ ہر گھڑی نیکی لکھتا۔ اللہ کرے آپ ذرا زور سے بولو بھائی، زور سے بولو، بات سمجھ میں آ گیا؟ بیٹی پیدا ہوئی، حدیث سنا رہا ہوں آپ کو، اپنے جیب کی کوئی بات نہیں سنا رہا، آپ کو فضائل بتلا رہے۔ جب سے بیٹی کا نطفہ اللہ نے ارادہ کیا، نکاح ہونے کے دن تک ماں باپ کے لیے جو ہے نیکی لکھی جائے، اور فرمایا جس دن ماں باپ نے اس بچی کا نکاح کرا دیا کسی اچھے لڑکے کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرما رہے، حدیث سنا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرما رہے کہ اس ماں باپ کے لیے ایک حج اور ایک مقبول عمرے کا ثواب لکھ لو، اس نے پاک دامنی کے ساتھ اس کے شوہر کے حوالے کر۔ آپ سوچو جنت کی بشارت اس لیے، اور فرمایا جس نے اپنی بیٹی کا نکاح کسی اچھے جوان کے ساتھ نکاح کرا دیا، وہ تو میں نے ابھی سنائی حدیث جس میں اللہ تعالیٰ کا بیان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے جس نے اپنی بیٹی کا نکاح کسی اچھے جوان کے ساتھ، نیک جوان کے ساتھ، مسلمان کے ساتھ کرا دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے میں اس کو جنت میں لے جانے کا ضمانت دار بنتا ہوں۔ نکاح کے ساتھ جنت کا جوڑ بدلا ہے، اور زیناکاری کے ساتھ جہنم کا جوڑ بدلا ہے۔ غور کیجیے، یہی مسئلہ صرف سمجھانے کے لیے آ رہا ہے۔ اور آج کل شادی شدہ مردوں میں بھی جو لوگ ہیں، میں ان کو بات کر رہا ہوں، زیناکاریوں کا اثر آتا ہے۔ کیوں؟ موبائل کا غلط استعمال، مرد عورتوں کی بے پردگیاں، چاہے شادیوں میں ہو، کالجز میں ہو، بازاروں میں ہو، فیکٹریوں میں ہو، جہاں بھی اللہ کو قانون کو توڑ کر بے پردگیاں ہوگی یا مرد عورت کا ملاپ ہوگا، وہاں زیناکاری آنے والی۔ آسمانوں سے اعلان ہے جب ایک مرد عورت تنہائی میں ہوں گے تو ذرا زور سے بولو بھائی، آپ لوگوں کے ساتھ میری جنگلی چوک بازار والوں، میں بمبئی جاتا ہوں اور جگہ جاتا ہوں، میرے جانے سے پہلے پوری مسجد بھر جاتی جمعہ۔ مجھے اتنا دکھ ہوا کہ مجھے ساتھیوں سے کہنا پڑا کہ میں آ گیا اور ابھی مشکل سے 2 سب لگی۔ جمعہ کی اتنی فضیلتیں بیان کی جا رہی ہے اور آپ لوگوں کو احساس ہے۔ کسی شاعر نے کہا ہے آپ ہی جیسے لوگوں کے بارے میں، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، وائے ناکامی، اب فیل ہو گئے۔ شاعر کہتا ہے ہائے افسوس اس قوم مسلمان پر کہ یہ فیل ہو گئی، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، قافلے کا سامان لوٹ لیا گیا۔ شاعر آگے کہتا ہے وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس گناہ جاتا، گناہ کا احساس نہیں ہم لوگ۔ جمعہ کے دن مسجدوں میں اذان ہونے کے بعد دیر سے آنا، آپ لوگوں کو اس کی فضیلت کا احساس ہی نہیں۔ یہ کتنی بری بات ہے کہ جب جماعت کھڑی ہوگی تب جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ذرا پیچھے سے لے کر آگے تک ذرا زور سے آمین کو بہت مقبول کری ہے جمعہ کے دن۔ اللہ ہمیں سب کو اور پوری امت کو جمعہ کے دن جلدی آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بہت بری بات ہے، شرم کی بات۔ میرے پہ جتنی خوشی سے آتا، میری خوشیاں قلق میں اور غم میں بدل گئی یہاں مجمع دیکھ کر۔ یہ بس 2 صف اذان ہو گئی اور ٹھکانا نہیں مسلمانوں۔ آپ کبھی بمبئی میں چکر مارو، ابھی میں 15 دن پہلے جا کر آیا، مجھ سے پہلے مجمع کر بیٹھ گیا، مجھ سے پہلے
آپ دیہاتوں میں جا کے دیکھو، ان مسجدوں میں تو سورج میں بہت جلدی جائیں گے جہاں فٹافٹ 1 بجے 1:15 بجے فٹافٹ، جہاں امام صاحب آئے خطبہ پڑھا نماز پڑھائی شارٹ میں پڑھا، وہاں بہت بھیڑ ہوتی۔ آپ کو وہاں جلدی جانا چاہیے جہاں آپ کو 2 بات قرآن حدیث کو سننے کی ملتی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کو جمعہ خطبے سے تو محبت ہے مگر بولو بے شک آپ کو اللہ کے نبی کے کلام سے بھی محبت ہے، آپ کو سیکھنا چاہیے۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا، آخری بات 2 منٹ میں ختم کرتا ہوں، نکاح کا جوڑ جنت سے رکھا، میں نے جنت کا ہائی لائٹ بھی آپ کو بیان کر دیا، نکاح کی فضیلت بھی بیان کر دی، سارے نبیوں سے نکاح کروا، صرف حضرت یحییٰ علیہ السلام کے نکاح کروا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تقریباً 33 برس رہ کر گئے، 33 برس، اس کے بعد آسمانوں پر اٹھا لیے، اب بالکل تیاری ہے، قیامت سے پہلے وہ اتارے جائیں گے۔ آپ کے صورت میں کئی مسلمانوں نے خواب دیکھے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے اترتے دیکھا۔ علماء کی 200 کتابیں اس وقت تازی آئی ہے، فریش کتابیں قیامت کی نشانیوں۔ دجال کے اوپر اس وقت 12 کتابیں آ چکی ہیں آپ کے انڈیا میں کہ دجال کے آنے کی تیاری۔ آپ کیا کہو گے ان علماء کو؟ میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، نکاح کا جوڑ جنت کے ساتھ، زیناکاری کا جوڑ جہنم کے ساتھ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی دنیا میں آ کر نکاح کریں، ہر نبی سے نکاح کروا، تو نکاح کے راستے کی طرف آئیں گے آپ تو جنت کے راستے کی طرف جائیں گے آپ، اور نکاح کرنے کے بعد زیناکاری کریں گے ڈبل گناہ ہوگا۔ کیا جنت والے راستے پر آنے کے بعد آپ زیناکاری کی طرف جا رہے ہیں؟ میں آپ کو اس سے پہلے جمعہ میں آیا تھا، یاد کرو، میں نے آخری 10 منٹ قیامت کی نشانیوں پر کہی تھی، آج تو میں نہیں بولوں گا، میں صرف اشارہ کروں گا۔ میں نے آپ کو اس وقت حدیثیں سنائی تھی، یہ دنیا میں جھوٹ، شراب، جوا، ناچ گان، دھوکہ بازی، لاٹ رشوت، ظلم اور زیناکاری جب عام ہو جائے، حدیث ہے وبعدها سنوات الزلازل، اس کے بعد زلزلے اور بھوکمپ کے برس قیامت تک شروع ہو جائے، برس یعنی ڈیلی چالو ہو۔ یہاں کہہ کر گیا، اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ چند دن یا چند مہینے کے بعد اللہ نے ابھی جو 8 مہینے تقریباً ہو رہے پورا گجرات ہلایا تھا، اور آپ نے سورت والوں نے بھی محسوس کیا، سورت سے اٹھنا سے ان سے کتنے ویڈیو آئے کہ لوگ گھروں سے نکل کر بھاگم بھاگ کر رہے۔ میں آپ کو یہاں کہہ کر گیا تھا، اس کے بعد زلزلہ بھوکمپ آیا تھا، بھائی ذرا زور سے بولو، آیا تھا کہ نہیں آیا تھا؟ یہاں آپ کو کہہ کر گیا، جو چیز ہو رہی وہی کہہ رہا، زیناکاریاں بہت بڑھ گئی ہے اور اس میں اور تیزی آ رہی ہے، اور نکاح کا پلڑا ڈاؤن جا رہا ہے۔ نکاح والے راستے کی طرف آؤ، یہ آپ کو جنت کی طرف لے جائے۔ آگے بھی میں نے کہا تھا کہ آپ کی بیویاں چاہے مجھے گالیاں دے گی وہ میں برداشت کروں گا، آپ کو دوسری، تیسری اور چوتھی کی اجازت ہے، آپ کر سکتے ہیں اللہ کا کام میں، مگر آپ زیناکاری نہ کریں۔ ایک صاف مسئلہ ہے، قرآن نے یہ نہیں کہا زنا مت کرو، قرآن کہتا ہے لا تقربوا الزنا، ارے زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ یہ موبائل کا غلط استعمال جو ہو رہا، اس میں ماں باپ بھی ذمہ دار ہے۔ 7ویں کلاس میں پاس ہوئی، 8ویں میں پاس ہوئی لڑکی، SSC میں پاس ہوئی تو جھٹ سے جو ہے موبائل ہدیے میں کر، یہ چیز دینے کی ہے کیا؟ یہ ان کے کام کی ہے؟ کام بزنس میں چاہیے، کھیتی میں چاہیے، نوکری دھندے والوں کو چاہیے، کوئی ذمہ دار عورت کو چاہیے، مگر جس کو دیکھو بچوں کو موبائل دے رہے، اس میں ہماری بھی ہم ذمہ دار بنتے ہیں۔ اور پھر جب یہ دونوں تنہائی میں ہوں گے، حدیث میں تیسرا شیطان چنا ہے، ٹائم میں سے برکت اٹھا لی گئی۔ ابھی زلزلہ ہوا چائنا میں، ٹبیٹ میں، پرسوں ترسوں کینیڈا میں، مونٹریل میں ہوا، پوری دھرتی کانپ، اور ابھی راستے میں دیکھا، کل رات کو آسام، منی پور، میگھالیہ میں ہوا اور کشمیر میں بھی ہوا، یہ رات کی خبر تازہ۔ روزانہ 200 کے اوپر دھرتی کا ماحول ہے، میرا کچھ نہیں جائے گا، آپ نہیں سنبھلے آپ کی جنت آپ کے ہاتھ سے جائے، آپ اپنے آپ کو جنت سے دور کر رہے ہیں۔ اللہ کے واسطے جاگ جاؤ، ٹائم میں سے برکت اٹھا لی گئی۔ حدیث میں 1 برس 1 مہینے کے برابر ہو جائے گا، مہینہ ہفتے کے برابر، ہفتہ دن میں دن، گھنٹے میں گھنٹہ، منٹ، آپ دیکھ لو۔ اب آئندہ جمعہ آپ مجھے یاد کرنا، آپ کو ایسا ہی لگے گا جیسے ایک دن میں آیا تھا، رمضان کی رات دیکھ رہے تھے کیسے آ کر نکل گیا، ارے رمضان عید کی رات دیکھ رہے عید آ کے نکل گیا، 1 مہینہ 5 دن ہو گیا، دھڑا تھرڈ ٹائم دنیا کو ایسے سمیٹ رہا ہے، ایسے اپنی طرف کھینچ رہا ہے۔ کوئی سائنس اور ٹیکنالوجی والا آپ کو بچائے گا نہیں، جو سائنس ٹیکنالوجی والے تھے وہ قبر میں جا کے سو۔ اور ایک آخری نصیحت، جو سائنس والے ایک زمانے میں قیامت کا مذاق اڑاتے تھے وہ آج قرآن کی زبان بولنے لگے۔ ابھی میرے پاس امریکہ سے
کا نام ہی ڈی سائنس، امریکہ سے کسی نے بھیجا، اس کا حوالہ ٹائمس آف انڈیا میں بھی ایک دن اتوار کو آیا تھا، جو دلی کا کثیر الاشاعت اخبار، اس میں سائنسدانوں نے قیامت کی زبان کس طرح بولے، دس از دا لاسٹ اینڈ فائنل کال ٹو آل مین کائنڈ فرام گاڈ۔ سائنس والے کہہ رہے ہیں قیامت کے نام سے خدا کی طرف سے انسانیت کو آخری کال آ چکا ہے۔ آپ ایئرپورٹ پہ جاؤ، آپ کا باڈی کا پاس نکل گیا اور آپ فلائٹ میں بیٹھے نہیں گئے تو بار بار کال کریں یہ پیسنجر کہاں ہے، بھائی ذرا زور سے بولو نا، جلدی سے بولے گی نہیں بولے، اور جب آپ نہیں گئے تو آخر کہیں گے دس از دا لاسٹ کال، یا دوبارہ ہم کال نہیں کریں گے۔ سائنس والے کہہ رہے ہیں خدا کی طرف سے آخری کال آ چکا ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے، یہ سائنس والے کہہ رہے ہیں۔ سائنس والے کیا چیز، اگر سچے مسلمان ہو تو بولو، وہ میری اور آپ کی طرح زور سے بولو، بے شک وہ ایک اللہ کے بندے، اس سے آگے کچھ نہیں، وہ سائنس والوں کا بھی مالک ہے۔ اور دوسری بات سن لو، یہ لوگ صرف قیامت کو ماننے لگے، مگر قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہونے پر ابھی بھی ان کا ایمان نہیں، اس لیے کہ اس پر ایمان تو ذرا زور سے بولو مسلمانوں، صرف اور صرف مسلمان کا۔ اس لیے اگر آپ دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان رکھتے ہیں تو میں آپ کو سند اور سرٹیفکیٹ دیتا ہوں کہ آپ دنیا کے سائنسدانوں سے بھی بڑھ کر سائنسدان، کیونکہ آپ قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان رکھتے ہیں۔ بس میری بات ختم ہو گئی، اب میں کچھ نہیں بولوں گا، مگر آپ سے 2 مرتبہ سے بھی کہ انشاءاللہ، دیکھو انشاءاللہ زور سے نہیں بولے تو پھر میں بیان کو چالو رکھوں، عقل مندی ہے تو زور سے انشاءاللہ بولو، میں کوئی بری کام کے لیے آپ کو انشاءاللہ نہیں بلوا رہا، آپ پہلے وعدہ کر کے جاؤ کہ دنیا کے حلال کام کاج کے ساتھ، بزنس اور کھیتی باڑی کے ساتھ، ایجوکیشن کے ساتھ، جتنے حلال کام اس کے ساتھ آج ہی سے وعدہ کرو کہ انشاءاللہ آخرت کی، قیامت کی اور جنت کی پورے اللہ کا گھر گونجنا چاہیے، اور فرشتے گواہی دے، بولو انشاءاللہ زوردار تیاری کریں گے انشاءاللہ، اور قیامت آئے گی جب آئے گی، مگر میری اور آپ کی موت کا کوئی بھروسہ نہیں، کبھی بھی مجھے اور آپ کو اٹھا سکتے ہیں، چاہے آپ جوانی میں ہو۔ کتنے نوجوان 18-20 سال کے کورونا وائرس میں شہید ہو، آپ نے کتنوں کو دفن کر دیا، شہید ہیں وہ، اس میں کوئی شک نہیں، جن کے گھر میں کورونا نیمونیا میں انتقال ہوا، آپ یقین مضبوط رکھو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محمد رسول اللہ جب وہ شہید، جس کو نیمونیا میں انتقال ہوا وہ شہید۔ ہمارے محمد بھائی یونائٹیڈ کی بیٹی فاطمہ 6 مہینے کی تھی، میرے گود میں کھیلی ہے وہ بچی، اس کا نکاح بھی میں نے پڑھا ہے، وہ اس بیماری میں شہید ہو، اللہ تعالیٰ سب مل کر آمین کہو۔ آج کی شادی کی خوشیوں سے زیادہ زور سے آمین بولو، اللہ اس